آج محرم کی 29 تاریخ اور آخری جمعہ ایک ساتھ آ گئے۔ ایسا برسوں بعد ہوتا ہے۔ چاول کے 21 دانوں پر انا اعطیناک الکوثر، یہ سورہ کوثر بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ہی رزق اور دولت آسمان پھاڑ کر نازل ہوگی۔ اللہ والے فرماتے ہیں محرم کی 29 تاریخ جمعے کے دن یہ وظیفہ جس گھر میں پڑھ لیا جاتا ہے وہ اور اس کی اولاد ارب پتی ہو جاتی ہے۔ اس گھر کے کونے کونے سے غربت اور تنگ دستی کا، دکھوں کا، غموں کا، تکلیفوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ یہ وظیفہ پورے سال میں صرف ایک بار پڑھا جاتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ آپ اس وظیفے کو شروع سے لے کر اینڈ تک بتائے گئے طریقے سے پڑھیں۔ پھر آپ اب رب کعبہ سے جو بھی مانگتے ہیں اللہ آپ کی حاجت ضرور پوری فرماتا ہے۔ آج محرم کی 29 تاریخ اور آخری جمعۃ المبارک ہے۔ آج جمعے کا دن قبولیت کا دن ہے اور آج کے دن چاول کے 21 دانوں پر اگر کوئی بندہ اپنے روزگار کی نیت کر کے بیٹھے گا اللہ بہترین روزگار عطا فرمائے گا۔ اگر کوئی مقروض ہے قرض سے نجات کے لیے پڑھے گا، قرض سے مکمل نجات ہو جائے گی۔ اگر کوئی بے روزگار ہے اولاد کے لیے پڑھے گا اللہ اولاد بھی عطا فرمائے گا۔ اگر کوئی بیٹے کے لیے پڑھے گا اللہ بیٹے عطا فرمائے گا۔ آج رب کعبہ سے جو بھی مانگ سکتے ہو، جتنا مانگ سکتے ہو مانگ لو، کیونکہ یہ وظیفہ فقیروں کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم وظیفہ پڑھتے ہیں ہماری حاجتیں مرادیں پوری نہیں ہوتی، آج صرف چاول کے 21 دانے لے کر 29 محرم جمعۃ المبارک کے دن سورہ کوثر کا خاص وظیفہ پڑھ لو۔ آپ نے سورہ کوثر کے ساتھ اللہ کے 2 صفاتی ناموں کو پڑھنا ہے۔ وظیفہ بہت چھوٹا ہے، ہر کسی کو زبانی آتا ہے۔ جس مقصد کو ذہن میں رکھ کر یہ وظیفہ پڑھا جائے گا اللہ اس مقصد میں کامیابی کو یقینی بنا دے گا۔ آپ اور میں جانتے ہیں کہ محرم حرمت والا مہینہ ہے۔ محرم اللہ کے حبیب کے پسندیدہ مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے اور اس حرمت والے مہینے کا اختتام ہو رہا ہے، اور جو بندہ محرم کے اختتام پر چاول کے 21 دانوں پر یہ عمل کر لیتا ہے اس کو ہر مقصد میں کامیابی مل جاتی ہے۔ 29 محرم آخری جمعۃ المبارک کے دن چاول کے 21 دانوں پر سورہ کوثر پڑھ کر جو بھی مانگو گے اللہ اتنا عطا فرمائے گا کہ پڑھنے والا خود حیران ہو جاتا ہے کہ یہ رزق، یہ دولت، یہ کامیابی کہاں کہاں سے آ رہی ہے۔ میرے اور آپ کے لیے جو ناممکن ہے اللہ کی صرف ایک کن کی محتاج ہیں۔ اللہ کن فرماتا ہے تو ہر ناممکن ممکن ہو جاتا ہے۔ عمل کا، وظیفے کا طریقہ بتا رہی ہوں بغیر وقت ضائع کیے تاکہ آپ لوگ جلد اس وظیفے کو کر سکیں۔ جمعے کا پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کسی بھی وقت، کسی بھی نماز کے بعد اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ جس گھر میں یہ عمل کر لیا جاتا ہے اس گھر کے تمام افراد اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اس گھر پر اللہ کی رحمتیں، برکتیں، اللہ کا رحم و کرم برسنا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، چاول کے 21 دانے ٹوٹے ہوئے نہ ہوں، صاف ستھرے چاول کے 21 دانے گن کر اپنے سامنے رکھ لیں اور اپنے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھ کر مٹھی کو بند کر لیں، اور سب سے پہلے آپ نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے، کیونکہ اللہ کے حبیب خود فرماتے ہیں کہ درود پاک کے بغیر کوئی بھی وظیفہ نامکمل ہے۔ اگر آپ چاہتے
ہیں کہ عرش الہی سے آپ کے لیے بہتر فیصلے ہو جائیں تو 7 بار درود پاک پڑھ کر وظیفے کا آغاز کریں۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے۔ 7 بار درود پاک پڑھنے کے بعد سب سے پہلے آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ وظیفہ شروع کرنے کے بعد آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی اور نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا جب تک وظیفہ مکمل نہ ہو جائے۔ یوں محسوس کریں کہ دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم، یوں محسوس کریں آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر اس وظیفے کو پڑھ رہے ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آج رب کریم سے وہ مانگیے جو آپ کو کئی سالوں سے نہیں مل رہا، جس کے لیے آپ تھک چکے ہیں، ہار چکے ہیں۔ بڑے بڑے وظیفوں کے بعد بھی جو حاجت پوری نہیں ہو رہی، آج ایک دن کے اندر پوری ہوگی۔ آج محرم کی 29 تاریخ اور آخری جمعۃ المبارک ایک ساتھ آ گئے۔ بڑا خوش قسمت ہے وہ شخص جو آج کے دن یہ عمل کرے گا۔ بے روزگار کی نیت کرو۔ نیت کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اللہ کو یا ارحم الراحمین سے پکار کر نیت کرنی ہے۔ یا ارحم الراحمین، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، بے اولاد کو اولاد عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، مقروض کو قرض سے نجات عطا فرما۔ اس طرح یا ارحم الراحمین کو پڑھتے چلے جائیں۔ یہ اللہ والوں کی نیت کرنے کا طریقہ ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے کامیابی کے راز ہیں جو آج تک کسی نے نہیں بتائے۔ اب نیت کرنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے ایک بار تعوذ اور تسمیہ پڑھنا ہے۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کریں۔ ایک بار تعوذ اور تسمیہ پڑھنے کے بعد اب آپ نے چاول کے 21 دانوں کو مٹھی میں رکھ لیا۔ اب سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ 29 محرم جمعۃ المبارک کے دن کا ایک ایسا طاقتور عمل ہے۔ سب سے پہلے آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون کو پڑھنا ہے، یعنی ہم تیری طرف سے آئے ہیں، اے میرے مالک ہم تیری طرف سے آئے ہیں اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ چاول کے 21 دانوں پر جب آپ 29 محرم جمعۃ المبارک کے دن انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا شروع کریں گے، اللہ کی ذات فرشتوں سے پوچھے گی یہ کون اس فانی دنیا میں اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ ہم تیری طرف سے آئے ہیں اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ فرشتے فرماتے ہیں کہ تیرا فلاں بندہ بیٹھا تجھے یاد کر رہا ہے، اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ مالک ہم تیری طرف سے آئے ہیں اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے میں اس بندے سے راضی ہوں، جاؤ یہ بندہ جو بھی مانگتا ہے اس کی ہر حاجت کو پورا کر دو۔ آپ نے آج انا للہ و انا الیہ راجعون کو صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یہ اتنا طاقتور وظیفہ ہے کہ جس گھر میں پڑھا جاتا ہے اس گھر میں پورا سال رزق اور دولت کی کمی نہیں آتی، اس گھر میں پورا سال محتاجی نہیں آتی، دکھ غم اور تکالیف نہیں آتی۔ اگر آج آپ بھی چاہتے ہیں کہ پورا سال خوشیاں خوشحالیاں آپ کا مقدر ہو جائیں، آپ کے گھر کے بچے کا مقدر سنور جائے، تو آج اس وظیفے کو پڑھیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون ایک بار ہو گیا۔ یہ وہ کلمات ہیں کہ جب ہم کسی کے فوت ہونے کی خبر سنتے ہیں تو ہماری زبان سے نکلتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب آپ نے انا للہ و انا
इन्ना इलैहि राजिऊन को किस तरीके से पढ़ना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, तवज्जो कीजिएगा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन एक बार हो गया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन 2 बार हो गया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन 3 बार हो गया। इस तरह से आपने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन को 11 बार पढ़ना है। 11 बार पढ़कर आपने चावल के दानों पर फूंक मार देनी है। चावल के दानों पर फूंक मार कर अब आपने अल्लाह को राजी कर लिया। अल्लाह को राजी करने के बाद अब आपने फौरी तौर पर दूसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो भी मैं आपको बताती हूँ, लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर अभी तक नए हैं और आपने अभी तक हमारे ZOHA चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा हमारे ZOHA चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस्लामी वाक़यात की मालूमाती वीडियोस को देखने के लिए हमारे दूसरे YouTube चैनल ZOHA पर आपको इस्लामी वाक़यात की मालूमाती वीडियोस देखने को मिलेंगी। इसलिए हमारे दूसरे YouTube ZOHA चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अब आपने दूसरे नंबर पर सूरह कौसर को पढ़ना है। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं कि जिस बंदे ने अल्लाह को राजी कर लिया वो रब्बे काबा से जो भी मांगता है अल्लाह 70 गुना ज्यादा अता फरमाता है। अब इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन के बाद चावल के 21 दानों पर सूरह कौसर पढ़ते हुए अगर कोई बंदा किराए के मकान में रहता है, घर मांगेगा तो अल्लाह अपना जाती मकान अता फरमाएगा। अगर कोई बे औलाद है, औलाद मांगेगा तो अल्लाह बेटे अता फरमाएगा। अगर कोई मकरूज है, कर्ज से निजात चाहता है, अल्लाह कर्ज से निजात अता फरमाएगा। अगर कोई बेटी के रिश्ते के लिए परेशान है तो अल्लाह बेहतरीन रिश्तों के असबाब पैदा फरमाएगा। आज मैं चावल के 21 दानों पर सूरह कौसर का जो खास वजीफा बता रही हूँ, ये मुहर्रम की 29 तारीख जुमे के दिन का वो खास अमल है जिसे करना हर किसी के नसीब में नहीं आता, और जिसके नसीब में आ जाता है वो समझे कि अल्लाह ने उसके लिए रिस्क और दौलत के दरवाजे खोल दिए, कामयाबी के दरवाजे खोल दिए, राहत के, सुकून के, इत्मीनान के दरवाजे खोल दिए। इसलिए इस अमल को मत छोड़ना। दुनिया के तमाम काम छोड़कर आपको जब जहां जैसे वक्त मिल जाए जुमातुल मुबारक के दिन इस अमल को लाजमी कर लेना। आपने सूरह कौसर को किस तरीके से पढ़ना है तवज्जो के साथ सुन लें और समझ लें। अल्लाह वाले फरमाते हैं कि चावल के 21 दाने, आप चावल के 21 दानों पर 21 हाजतों की नियत करके बैठें। हर दाने पर आपने 3 बार सूरह कौसर पढ़नी है। हर दाने पर जिस हाजत की नियत करके बैठोगे वो हाजत मुसल्ला छोड़ने से पहले पूरी हो जाएगी। आपने सूरह कौसर को 3 बार पढ़कर चावल के एक दाने पर फूंक मारनी है और चावल के उस दाने पर अपनी हाजत की नियत करनी है। अब चावल का दूसरा दाना पकड़ना है, उस पर भी 3 बार बिस्मिल्लाह के साथ सूरह कौसर पढ़नी है और दूसरी हाजत की नियत करनी है। इसी तरह चावल का तीसरा दाना पकड़ना है, उस पर भी 3 बार सूरह कौसर पढ़नी है और तीसरी हाजत की नियत करनी है। इस तरह चौथे पर, पांचवें पर, छठे पर 21 चावल के दानों पर बताए गए तरीके से सूरह कौसर पढ़नी है और 21 हाजतों की नियत करके बैठोगे तो 21 की 21 हाजतें पूरी हो जाएंगी। ये वजीफा
آج پڑھنے کی دیر ہے، صبح پڑھو گے شام تک آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی، شام کو پڑھو گے راتوں رات تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے۔ اب آپ نے سورہ کوثر کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے کے بعد چاول کے 21 دانوں پر پھونک مار دیں، ہو سکے تو چاول کے 21 دانوں پر سورہ کوثر پڑھتے ہوئے اپنی حاجتوں کو کاغذ پر لکھ کر بیٹھنا، تاکہ آپ وظیفہ پڑھتے ہوئے اپنی مرادوں، اپنی حاجتوں، اپنی خواہشوں کے بارے میں بھول نہ جائیں۔ آج 21 دانوں پر 21 حاجتیں پوری ہو جائیں گی، آج 21 دانوں پر 21 حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔ اتنا طاقتور وظیفہ سال میں صرف ایک بار کیا جاتا ہے۔ اب آپ نے سورہ کوثر کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کے بعد چاول کے 21 دانوں پر پھونک مارنی ہے۔ آپ یہ وظیفہ جب چاہیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن اللہ والے فرماتے ہیں کہ آج 29 محرم 2 وقت قبولیت کے ہیں، یا تو آپ صبح فجر کے بعد سے لے کر ظہر تک پڑھ لیں، یا پھر آپ نماز عصر کے بعد پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ ان 2 وقتوں میں پڑھنے کی کوشش کریں، یہ 2 وقت بڑے ہی قبولیت کے ہیں۔ اب آپ نے سورہ کوثر کو پڑھنے کے بعد اللہ کے 2 صفاتی ناموں کو پڑھنا ہے، جس کے بغیر یہ وظیفہ نامکمل ہے، جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، جس کے بغیر یہ وظیفہ مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ کے یہ 2 صفاتی نام یا ربنا یا غنیوں، اس کے معنی ہے اے میرے رب غنی فرما دے، یا ربنا یا غنیوں کو ملا کر پڑھنا ہے، یا ربنا یا غنیوں ایک بار ہو گیا، یا ربنا یا غنیوں 2 بار ہو گیا، یا ربنا یا غنیوں 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا ربنا یا غنیوں، یا ربنا یا غنیوں، یا ربنا یا غنیوں کو پڑھتے جائیں۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جب آپ یا ربنا پڑھتے ہیں، اللہ کو پکارتے ہیں کہ اے میرے رب، تو عرش الہی پر بیٹھا رب راضی ہو جاتا ہے، اور جب یا ربنا کے ساتھ یا غنیوں کو پڑھتے ہیں کہ اے میرے رب غنی فرما دے، اے غنی کر دینے والے رب، اللہ پھر آپ پر رزق اور دولت کے 300 دروازے کھول دیتا ہے، اللہ آپ پر رحمت کا سایہ کر دیتا ہے، اللہ آپ کو اپنی حفاظت میں لے لیتا ہے۔ اور جو بندہ اور جو انسان اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے۔ جب اللہ آپ کی حفاظت فرماتا ہے، پھر دنیا کی کوئی طاقت آپ کے خلاف نہیں جا سکتی، پھر دنیا کی کوئی طاقت آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ آپ نے یا ربنا یا غنیوں کو پڑھنا ہے، ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھنا ہے، توجہ دھیان اور خلوص نیت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ یا ربنا یا غنیوں کو صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور 11 بار اس محبت کے ساتھ پڑھنا ہے کہ آپ اللہ کی طرف صدائیں لگا رہے ہیں۔ آپ نے آسمان کی طرف منہ کرتے ہوئے یا ربنا یا غنیوں کو پڑھنا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ یا ربنا یا غنیوں سے اللہ حضرت عثمان غنی کی طرح آپ کو غنی کر دے گا۔ آج محرم کی 29 تاریخ ہے، یہ موقع بار بار نہیں آئے گا۔ آج قبولیت کی گھڑیاں ہیں، آج رب کعبہ سے مانگنے کا وقت ہے، خزانے لوٹنے کا وقت ہے۔ آج جس کو جو چاہیے مانگتے جاؤ، آج جو مانگو گے مل جائے گا۔ اب آپ یا ربنا یا غنیوں ایک بار ہو گیا، یا ربنا یا غنیوں 2 بار ہو گیا، یا ربنا یا غنیوں 3 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ نے یا ربنا یا غنیوں کو 11 بار پڑھتے ہی وظیفہ مکمل کرنا ہے۔ یا ربنا یا غنیوں کے بعد ایک قرآنی سورہ مبارکہ پڑھنی ہے، پھر آپ کا وظیفہ مکمل ہو جائے گا۔ اللہ کو اس سورت سے اتنی
محبت ہے کہ اس میں ہر بیماری کی شفا موجود ہے۔ سورہ کوثر اور یا ربنا یا غنیوں پڑھنے سے اللہ آپ کو دنیا کی ہر شے عطا فرما دے گا، رزق، دولت، کامیابی، قرض سے نجات، جو بھی مانگو گے ملے گا۔ اور اس قرآنی سورت کو پڑھتے ہی، اللہ کا شکر کرتے ہی اللہ آپ کو ہر بیماری سے شفا عطا فرمائے گا۔ آپ نے ایک بار سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ اللہ نے قرآن پاک کا آغاز سورہ فاتحہ سے کیا۔ اس طرح آج 29 محرم چاول کے 21 دانوں پر سورہ فاتحہ ایک بار پڑھنے سے اگر کوئی بیمار ہے، چاول کے دانے استعمال کس طرح کرنے ہیں میں یہ بھی بتاؤں گی۔ اگر کوئی لا علاج بیماری میں مبتلا ہے، ڈاکٹرز نے جواب دے دیا ہے اب روحانی عمل کرو۔ محرم کی 29 تاریخ جمعے کے دن چاول کے 21 دانوں پر ایک بار سورہ فاتحہ پڑھنے سے اللہ لا علاج بیماری کو شفا میں بدل دیتا ہے۔ آپ نے سورہ فاتحہ کو بسم اللہ سے شروع کر کے آمین تک ایک بار مکمل کرنا ہے اور چاول کے دانوں پر پھونک مارنی ہے۔ چاول کے 21 دانوں کو پھونک مارتے ہی آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے اس عمل کے شروع میں پڑھا۔ پھر چاول کے دانوں پر پھونک مارنی ہے اور چاول کے دانوں کو نہر، سمندر یا دریا میں بہا دیں، اور اگر آپ کے قریب کوئی نہر، دریا یا سمندر موجود نہیں تو پھر ان چاول کے دانوں کو اپنے گھر کی چھت پر یا کسی درخت کے سائے میں پھیلا دیں جہاں چرند پرند، حشرات یا کیڑے مکوڑے ان چاول کے دانوں کو کھا جائیں۔ جیسے ہی اللہ کی یہ مخلوق چاول کے 21 دانوں کو کھا جائے گی، اللہ ہر دانے پر مانگی ہر دعا قبول فرمائے گا، ہر حاجت پوری فرمائے گا، ہر مراد پوری فرمائے گا۔ یہ سال میں ایک بار عمل کیا جاتا ہے۔ لوگ ہر سال اس عمل کا انتظار کرتے ہیں۔ آج آپ بھی کریں، انشاءاللہ آپ ساری زندگی دعائیں دیں گے کہ واقعی کسی اللہ والی نے وظیفہ بتایا تھا۔ ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوست، احباب اور رشتہ داروں تک بھی اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ تک اس طرح کی ویڈیوز آتی رہیں۔ حصول برکت کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹس میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔